الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں بیان جاری ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قرآنی احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے احکام بھی ذکر فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ یقینی سی بات ہے کہ جن احکام کا تعلق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہے، انہیں اگر ہم قرآن میں تلاش کریں گے تو بعین ہی نہیں ملیں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہم قرآن کے احکام کو بھی دیکھیں اور پھر احادیث مبارکہ میں جو احکام موجود ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جس چیز کا تمہیں حکم دیں اس کو اخذ کرو، یعنی لے لو، اس کو اپناؤ، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی احکام کے بعد یہ رسول تمہیں مزید کچھ احکام دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی معمولی سمجھ کر یا یہ سوچ کر کہ شاید ان پر عمل پیرا ہونا اتنا کوئی ضروری نہیں ہے ان کو نظر انداز کرے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی بھی جو حکم ارشاد فرماتے ہیں دراصل وہ حکم الہی ہی ہوتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اور اس میں ہمارے ہاں میں اکثر یہ بس سمجھاتا ہوں، بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اطاعت رسول میں کوتاہی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو بسا اوقات اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ٹالتا، وہ کہتا ہے میں نے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانا ہو۔ بہت سے کہتے ہیں ہم اپنے ٹیچرز کا کہنا مانتے ہیں، استادوں کا کہنا مانتے ہیں، کوئی دینی شخصیات کا کہنا مانتا ہے، اپنے دوستوں کا کہنا مانتے ہیں، حتیٰ کہ جس سے کوئی عشق مجازی وغیرہ ہو جائے تو اس کا بھی کہنا مانا جاتا ہے۔ یوں ہی بیوی بچوں کی محبت میں ان کے بھی بہت سارے کہنے مان لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے احترام، عزت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سامنے والے کا کہنا مانیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ باعزت کون ہوگا؟ اور آپ سے زیادہ کون لائق ہے جس سے محبت کی جائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی محبت کو ایمان کامل کی دلیل قرار دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے اس لیے ہم کہنا مانتے ہیں، تو پھر بدرجہ اولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ان کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، یعنی اطاعت تسلیم خم کر دیا جائے اطاعت کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی تعظیم اور ادب، جیسے ماں باپ، استاد، وہ مجبور کرتے ہیں، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم کہنا مانیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم اس سے کہیں زیادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف سے اکثر ہماری روگردانی ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کی اطاعت دراصل رسول کی اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں ہماری چل رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا۔ پھر فرمایا اور عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ، یہ بھی ہم نے کلام کیا، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، یعنی ناراض ہو کر ایک دوسرے سے جیسے ہم پیٹھ دکھاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک رشتہ دار نے تمام رشتہ داروں کو بلایا ہوتا ہے اور ہم بھی آئے اور دوسرا ایسا آ گیا جس سے ہم ناراض ہیں، تو پھر یہ دیکھا ہے کہ ایک یوں پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے گا، دوسرا ادھر کو پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور ملتے نہیں ہیں، قریب سے گزر جاتے ہیں نہیں ملتے۔ سگے بھائی بہنوں کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد اور ماں باپ کے اندر مسائل ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔
اگر کوئی شرعی وجہ ہے، اس پہ میں نے بارہا کلام کیا، تو پھر اس کی اجازت ملے گی. لیکن اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، فقط دنیاوی وجوہات اور نفسانی خواہشات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے انسان ناراض ہو جاتا ہے، اس کی شدید ممانعت کی گئی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اور اے اللہ کے بندو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے. کہ یعنی آپس میں انتہائی مہربان ہو جاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، لیگ پولنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے بارے میں نہ سوچو، اور بھائیوں کی طرح جسے سگے بھائی ہوتے ہیں جن میں آپس میں بڑا پیار اور محبت ہو، اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رویہ اختیار کرو. اب اگر ہماری پوری دنیا میں دیکھا جائے تو آج مسلمان ہی مسلمان سے لڑ رہا ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کی کمزوری کی علامت یا کمزوری کی وجہ کہیے بلکہ کہ سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھنا چاہتے. ہم اپنا مطلب نکلتا ہے تو کسی سے تعاون کرتے ہیں، ورنہ اس کو بیارہ مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح ہماری طاقت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں کو مل کر رہنا چاہیے، پیار سے، محبت سے، اور ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہم کسی سے نفرت کریں، سب سے ہی پیار محبت رکھنا چاہیے. لیکن مسلمان جو ہیں وہ آپس میں مل کر رہیں، متحد رہیں، تو ایک بہترین طاقت بن سکتے ہیں. لیکن ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے مطلب بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ زیادہ معاملات ہیں. کوئی ایک رشتہ دار دوسرے سے نہیں مل کر صحیح طرح بیٹھتا، ایک دوست دوسرے دوست سے صحیح طریقے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، محلے والے آپ آپس میں دیکھ لیں کس طریقے سے باہم دست و گریباں ہیں. تو یہ غلط چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو کاش ہم من حیث القوم متحد ہوں. اختلافات سب میں ہوتے ہیں، سگے بھائی بہنوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو بنیاد بنا کر دوری اختیار کرنا، جدائی اختیار کرنا، ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دینا، یہ انتہائی نقصان کا باعث ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور فرمایا نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے. یہ تین حکم سرکار نے مزید بیان فرمائے. نہ اس پر ظلم کرے، یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ شریعت کی اجازت کے بغیر کسی کو روحانی، جسمانی یا مالی تکلیف دینے کا نام ظلم ہوتا ہے. تو اب یہ چاہے انسان کے ساتھ ہو، جانور کے ساتھ ہو، شریعت نے منع فرمایا. یہاں خاص انسان کا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے. تو ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے اعمال اور افعال پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، اور وہ تکلیف جو ہماری طرف سے پہنچ رہی ہے بلا اجازت شرع ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات شریعت اجازت دیتی ہے، جیسے ماں باپ کو اجازت ہے کہ تھوڑا بہت اپنے بچے کو اگر وہ سختی سے باز آ سکتا ہو، نرمی سے وہ کہنا نہیں مانتا اور برائی سے نہیں رک رہا، تو تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں. ایسی ٹیچر ہیں، اس طرح شوہر بیوی پہ سختی کر سکتا ہے، حاکم رعایا پر سختی کر سکتے ہیں، پیر اپنے مرید پر سختی کر سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں اجازت شرع ہو وہاں ظلم متحقق نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر شریعت نے اجازت نہ دی ہو وہاں اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو ظالم کہلائیں گے. اور یوں ہی اگر شریعت نے اجازت دی ہے اور ہم مقدار سے زیادہ کر لیں تب بھی ظلم بن جائے گا، کیونکہ ایک لمٹ تک اجازت ہوتی ہے. اب کسی کے ہاتھ توڑ دینا، پاؤں توڑ دینا، چہرے پر مارنا، جسم میں عیب پیدا کر دینا، اس کی شریعت کہاں اجازت دیتی ہے؟ اب کوئی کہے کہ جی مجھے تو اجازت ہے مارنے کی، جس سے بعض جاہل قسم کے جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے کہ بیوی کو مار سکتے ہیں. ارے بھائی، مارنے کا کیا تصور ہے یہ ذرا دیکھیں، اور کس حد تک یہ ہو سکتا ہے، کس حد تک نہیں. کوئی قید نہیں پتہ، کوئی لیمیٹیشنز نہیں معلوم، بس جملے سن لیے ہیں کہیں سے بھی اپنے مطلب کے اور فوراً اس پہ شروع ہو گئے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اور سرکار نے فرمایا نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑے. بھائی بھائی بن جانے کی علامت یہ ہے کہ اگر ہمارا بھائی ضرورت مند ہوتا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر مالی لحاظ سے ہم مستحکم ہیں، کسی کو ضرورت ہے تو مالی امداد کر دیں. اور بعض اوقات کسی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں، روڈ کراس کرنا ہے، آپ بس ویگن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بوڑھے آ جاتے ہیں تو سیٹ دے دی جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ لفٹ مانگ لیتے ہیں تو ان کو لفٹ دے دی. یوں ہی اگر کوئی ہے بیمار ہے اور اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، مثال کے طور پر رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، تو تھوڑا بہت ٹائم دے لیا.
تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے ایک دوسرے کو سہارا ملتا ہے، اور کبھی وہ وقت آپ پر مجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم جب کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں تو پھر گویا کہ اپنے لیے بوقت ضرورت اچھے عمل کے حصول کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمہید ہوتی ہے اپنے لیے کسی اچھے عمل کو اختیار کرنے کی، یا اپنے ساتھ کسی کی ہمدردی کی، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا عمل کرتا ہے، اگر وہ مطلب حیا دار ہو تو۔ بعض اوقات تو بڑے بے مروت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ خراب سلوک کر دیتا ہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اور فرمایا نہ اس کو حقیر سمجھے۔ تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ہم کسی بھی جہت سے کسی مسلمان بھائی بہن کو نگاہ حقارت سے نہ دیکھیں۔ جو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کسی کو، وہ یقیناً متکبر ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا پن ہوتا ہے، تبھی وہ دوسرے کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، اور اسی کا نام تکبر ہے کہ کسی کو اپنے مقابلے میں کمتر اور خود کو اس سے برتر گمان کرنا، یہ ہے تکبر۔ اور اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں، فقط گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ خوبصورتی ہے، کسی کا اچھے انداز سے بول لینا ہے، اور کسی کی رنگت وغیرہ ہے۔ اسی طرح کوئی آپ بڑے خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، اور یوں ہی اگر آپ آپ کا ذہن بہت تیز ہے، حافظہ بہت اچھا ہے، کلاس میں آپ اچھا پڑھ لیتے ہیں، اور یوں ہی اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، لباس کی وجہ سے بھی، کپڑوں کی وجہ سے، جوتوں کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے۔ اس کی بنا پر بھی ہم دوسرے کو نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم خوبصورت ہیں، دوسرا کم خوبصورت، ہم مالدار، دوسرا غریب ہے، ہم بڑے گھر میں پیدا ہوئے، وہ چھوٹے گھر میں ہے، ہم بڑی گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ بیچارہ پیدل یا اسکوٹر پر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اچھا لباس ہے، اچھے جوتے ہیں، وہ بیچارہ پھٹے پرانے لباس میں ہے یا معمولی لباس میں ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، کہ نہیں کہتے ہیں وہ اس میں بھی ہمارے لیے تھوڑا سا مطلب بے عزتی کا پہلو ہے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ، جیسے شادی بیاہ میں جمع ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے کہ جو ذرا ان کے لیول کے نظر آئیں۔ اس سے کم والوں کے پاس تو کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے کہ نہیں وہ کوئی دیکھے گا جن کے پاس کھڑا ہوا تو میری ویلیو کم ہو جائے گی، اور اس کے لیے انداز بھی ایسے اختیار کرتے ہیں کہ چلو ایک ہوتا ہے کہ اچھا میں بھی آیا، چپکے سے کوئی نکل گئے ادھر، جتا کر جانا، اور ایسا انداز اختیار کرنا کہ دوسرے کو احساس ہو جائے کہ یہ مجھے نگاہ حقارت سے دیکھ رہا ہے، یہ تو اور معیوب اور برا ہے۔ اور خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، بہنیں برا نہ مانیں، لیکن یہ خواتین میں بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو اللہ نے ایسی کوئی صلاحیت سے نوازا ہے، یا خود اللہ نے اپنی طرف سے کمال عطا فرمایا ہے، تو وہ اس کو گویا کہ ذاتی کمال تصور کر کے نگاہ حقارت سے دوسری عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ غلط ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کی اپنی ذاتی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بڑی محنت سے پڑھا، بہت اچھی آپ کی تعلیم ہو گئی، اور ایک بہت بہترین قسم کی آپ کو جاب حاصل ہو گئی جس میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو ملتا ہے، سیلری بہت اچھی ہے، اور دیگر مراعات آپ کو بہت زیادہ دی گئی ہیں۔ ایسے ہی انسان کاروبار کے لیے رات دن محنت کرتا ہے تو ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ یوں ہی جیسے سیاستدان وغیرہ ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، پہلے ایک کارکن کی حیثیت سے، پھر ترقی کرتے کرتے وہ ایم پی ایم این اے وغیرہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کھلاڑی ہوتا ہے کہ خوب وہ رات دن محنت کرتا ہے، پھر وہ ورلڈ لیول پر کھیل رہا ہوتا ہے یا ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری اپنی بھی محنت ہے، اللہ کی طرف سے تو ہے لیکن میری اپنی محنت ہے۔ یہ چیزیں بھی انسان میں بہت زیادہ تکبر پیدا کرتی ہیں کہ بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے، ایسے نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے ڈائریکٹ دے دیا، میں نے محنت کی ہے، اور میں قطرہ قطرہ میں نے جمع کیا ہے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو وہ چونکہ اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، وہ دوسرے کو پھر اس وجہ سے نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے کہ تم یہ محنت نہیں کر سکے، تم میں وہ استقامت نہیں تھی، تمہیں وہ اچھے مواقع نہیں ملے جو مجھے ملے ہیں، اور پھر وہ بہرحال اس کے عمل سے ایک تکبر اور غرور سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تکبر اور غرور زیبا ہوتا، مخلوق کی بات کر رہا ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، کیونکہ کسی بھی جہت سے آپ دیکھ لیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے اعتبار سے، صاحب تقوی ہونے کے اور اخلاقیات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کوئی آپ سے آگے نہیں ہے، ذہانت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اور بظاہر آپ دنیاوی دولت اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کے بظاہر خالی ہاتھوں میں پوری کائنات کی دولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھیں، اور میں بارہا اس پہ حدیثیں عرض کر چکا ہوں۔ تو اگر کوئی تکبر کر سکتا ہوتا، یعنی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتا، تو سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہوتے، لیکن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی انکساری کو اختیار کر کے رکھا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو نگاہ حقارت سے نہیں دیکھا ہے، آپ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، دسترخوان پہ کھایا کرتے تھے، اور عام قسم کے کپڑے پہنتے تھے، عام جوتا پہنتے تھے، بعض اوقات جوتا ٹوٹ جاتا اسی کو گانٹھا کرتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا اس کو رفو کر لیا کرتے تھے، اپنے خادم کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ سر جھکا کے چلا کرتے تھے، نیچے دیکھ کے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، حتیٰ کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو اونٹ پہ تشریف فرما تھے، تو آپ یوں سیدھے نہیں بیٹھے بلکہ آگے کو جھک گئے اس کی گردن کی طرف، اور اتنا جھکے کہ آپ کا یہ امامہ مبارکہ اونٹ کی گردن سے مل گیا، اتنا زیادہ سرکار جھک گئے کہ مطلب میرے اندر داخل ہونے کے انداز سے کہ سب لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو، یہ ظاہر نہ ہو کہ میرے کوئی اندر تکبر ہے، چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں اور نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کسی علاقے کو فتح کیا کرتے تھے تو پھر وہ تکبر اور غرور کے ساتھ داخل ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم فرمایا اپنے طرز عمل سے۔ تو ہمارے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ بہترین اسوہ حسنہ ہے، تو اس لیے کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھے، ہمارے لہجے میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں نہ ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔